اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے۔ محترم ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے پیچھے دلچسپ کہانی کو دریافت کریں۔ ایک افسانوی نمونہ جس کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ وہ بے پناہ طاقت اور حکمت رکھتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم انگوٹھی کے ارد گرد کی تاریخ اور اساطیر کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی ابتدا، اہمیت اور ان پر اسرار واقعات کی کھوج کرتے ہیں جو اس کے غائب ہونے کا باعث بنے۔ قدیم متون سے لے کر جدید دور کی قیاس آرائیوں تک ہم حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ارد گرد کے مختلف نظریات اور افسانوں کا جائزہ لیں گے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ اس سنسنی خیز سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، کیونکہ ہم اس پر اسرار آثار کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، میرے ساتھ شامل ہوں جب میں اس راز میں ڈوبتا ہوں کہ واقعی حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور دیکھوں کہ کیا میں اس کی افسانوی طاقتوں کے پیچھے حقیقت کو کھول سکتا ہوں۔ حضرت سلمان علیہ السلام مختلف ثقافتوں میں ایک قابل احترام شخصیت، اکثر بے پناہ حکمت، طاقت اور دولت سے وابستہ ہیں۔ اس کی عظمت کی سب سے مشہور علامتوں میں سے ایک اس کی افسانوی انگوٹھی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے، جس نے صدیوں سے انسانی تخیل کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ بہت سے افسانوں اور افسانوں میں اس انگوٹھی کو ایک طاقتور آلے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جس نے حضرت سلمان علیہ السلام کو روحوں کے ساتھ بات چیت کرنے، فطرت کی قوتوں کو کنٹرول کرنے اور یہاں تک کہ انسانوں کی مرضی کو اپنے حکم پر جھکانے کی اجازت دی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی قسمت اسرار میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس کے غائب ہونے کے کئی واقعات ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ انگوٹھی سمندر کی گہرائی میں کھو گئی تھی، جبکہ دوسروں کا دعویٰ ہے کہ اسے دیوتاؤں نے خود لیا تھا۔ قابل اعتماد ریکارڈ کی کمی نے بہت سے نظریات کو جنم دیا ہے، جس میں سے ہر ایک آخری سے زیادہ دلچسپ ہے۔ سب سے زیادہ مشہور افسانوں میں سے ایک طاقتور جادوگر کی کہانی سناتا ہے، جس نے انگوٹھی چرا لی اور ایک لعنت اتاری جو آنے والی نسلوں کے لیے انسانیت کو پریشان کرے گی۔ ایک اور نظریہ بتاتا ہے انگوٹھی کو جان بوجھ کر چھپایا گیا تھا تاکہ اس کی بے پناہ طاقت کو غلط ہاتھوں میں جانے سے روکا جا سکے۔ بعض کا یہ بھی ماننا ہے کہ انگوٹھی کبھی کھوئی ہی نہیں تھی، بلکہ اسے حضرت سلمان علیہ السلام نے جان بوجھ کر تباہ کیا تھا تاکہ اس کی طاقت کا غلط استعمال نہ ہو۔ انگوٹھی کی گمشدگی کے آس پاس موجود اسرار کی ہوا نے اس کی رغبت میں اضافہ کیا ہے، جو اس کالز خزانے کے شکاریوں اور صوفیائی کے تخیل کو مسحور کر رہا ہے۔ بہت سے نظریات کے باوجود ایک بات یقینی ہے، حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے کھو جانے سے ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا اور انسانی تاریخ پر اس کے اثرات صدیوں سے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ انگوٹھی کی قسمت کے بارے میں نظریات بہت زیادہ ہیں۔ کچھ کا خیال ہے یہ پوشیدہ ہے، دریافت ہونے کا انتظار ہے، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے کھو گیا تھا، اپنے راز کو قبر تک لے جاتا ہے۔ قدیم افسانوں سے لے کر تاریخی حوالوں تک حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا افسانہ ادب اور فن کی مختلف شکلوں میں امر ہے۔ اسلامی روایت میں کہا جاتا ہے کہ یہ انگوٹھی خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام کو بے مثال حکمت اور اختیار سے آراستہ کرتی ہے۔ یہودی افسانوں میں انگوٹھی کو اکثر ایک جادوئی تعویذ کے طور پر دکھایا جاتا ہے، جس نے حضرت سلمان علیہ السلام کو فرشتوں کے دائرے سے بات چیت کرنے کی اجازت دی۔ ہندو افسانے میں کہا جاتا ہے کہ انگوٹھی خود دیوتاؤں نے تیار کی تھی، جس نے حضرت سلمان علیہ السلام کو عناصر پر عبور حاصل کیا۔ ہر ثقافت کی کہانی پر اپنی منفرد گھماؤ ہوتی ہے، جو اس پر اسرار انگوٹھی کو گھیرنے والی کہانیوں کی بھرپور ٹیپ پرستی میں اضافہ کرتی ہے۔ پوری تاریخ میں بہت سے لوگوں نے حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، قدیم تحریروں پر روشنی ڈالی ہے، سمندر کی گہرائیوں کا جائزہ لیا ہے اور پوشیدہ مندروں کی کھوج کی ہے۔ کچھ نے انگوٹھی کے ٹکڑے ملنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ دوسروں نے قدیم نمونے کو ٹھوکر کھائی ہے جو اس کے وجود کا اشارہ دیتے ہیں۔
سب سے زیادہ مجبور کرنے والے نظریات میں سے ایک یہ بتاتا ہے انگوٹھی ایک عظیم اہرام کے دل کے اندر چھپی ہے، جس کی حفاظت پرانے جال اور پہلیاں ہیں جو ان لوگوں کی اہلیت کو جانچنے کے لیے بنائے گئے ہیں جو اسے دوبارہ حاصل کرنے کی ہمت کرتے ہیں۔ ایک اور نظریہ تجویز کرتا ہے کہ انگوٹھی قدیم دنیا اسمگل کیا گیا تھا اور اسے کسی خفیہ مقام پر چھپا دیا گیا تھا، اس انتظار میں کہ صحیح فرد اس کا پردہ فاش کرے۔ انگوٹھی کا تذکرہ کرنے والے تاریخی بیانات اور مذہبی متن کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت محض افسانوں سے بالاتر ہے۔ انگوٹھی اکثر حکمت، طاقت اور روحانی ترقی کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ بہت سی ثقافتوں میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس چھپی ہوئی سچائی کو ظاہر کرنے، قدیم اسرار کو کھولنے اور یہاں تک کہ اس کے چلانے والے کو ناقابل تصور دولت اور اثر و رسوخ فراہم کرنے کی طاقت ہے۔ اس کے لیجنڈ نے ایڈونچر، بہادری اور خود دریافتی کی لاتعداد کہانیوں کو متاثر کیا ہے جو پوری دنیا کے لوگوں کے دل و دماغ کو میوہ لیتے ہیں۔ انگوٹھی کے ارد گرد سب سے زیادہ دلچسپ کہانیوں میں سے ایک خفیہ معاشرے کی کہانی ہے جس نے خود کو حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے پیچھے کی حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے واقف کر رکھا ہے۔ لیجنڈ کے مطابق یہ معاشرہ صدیوں سے اس انگوٹھی کو تلاش کر رہا ہے جس میں قدیم علم، جدید ٹیکنالوجی اور اس کے ٹھکانے کا پتہ لگانے کے لیے سراسر عزم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ آخرکار انہیں انگوٹھی یا کم از کم اس کا ایک ٹکڑا مل گیا ہے اور وہ اس کے راز کو کھولنے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ آخر میں حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا اسرار ہمارے تخیل کو مسحور کر رہا ہے، ہمیں نامعلوم کو تلاش کرنے، نامعلوم پر سوال کرنے اور انسانی علم کی حدود کو آگے بڑھانے کی ترغیب دیتا ہے۔ چاہے انگوٹھی سمندر کی گہرائی میں چھپی ہوئی ہو یا کسی پوشیدہ مندر میں دریافت کرنے کا انتظار کر رہی ہو، ایک چیز یقینی ہے، اس کا افسانہ آنے والی نسلوں کو متاثر کرتا رہے گا۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، اور نیچے دیے گئے تبصروں میں انگوٹھی کے لیجنڈ پر اپنے خیالات کا اشتراک کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ مزید تاریخی اسرار کو دریافت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میری دیگر ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دیکھوں گا۔ محترم ناظرین گرامی، سلیمانی انگوٹھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے جنوں، شیاطین اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا اور وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم گندا تھا، جس کی تاثیر یہ تھی کہ انسان و حیوان، چرند و پرند، جن و پری سب اس کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ جب حضرت سلمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی، انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز معمول کے مطابق آپ قضائے حاجت کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ ان کے جاتے ہی دیووں کے ملک کا بادشاہ حمودلس کی طرح وہاں آ گیا۔ اس نے لونڈی سے حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی حاصل کی اور تخت سلمانی پر جا بیٹھا۔ اس انگوٹھی کے سبب سارا کاروبار سلطنت چل رہا تھا، چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلمان علیہ السلام سے سب کچھ چھین گیا اور وہ انگوٹھی دوبارہ پانے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک روز اسرائیل کے ایک گھر جا پہنچے۔ آپ بہت بھوکے پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت سلمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں جس کی دعوت لازمی ہے۔ میرا شوہر گھر سے باہر ہے۔ خاتون نے کہا، اس کی غیر موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی۔ البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر واپس آئے گا تو تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ حضرت سلمان علیہ السلام عورت کا جواب سن کر اس کے باغ میں چلے گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ سونے کے دوران باغ میں کہیں سے ناگ نکلا اور آپ کے قریب بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ اس خاتون کا شوہر باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا، یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ بیوی نے بتایا، یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام بیدار ہوئے تو ناگ وہاں سے ہٹ گیا۔ عورت کا شوہر آپ سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی جو آپ نے قبول کر لی۔ آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کی اور 3 روز قیام کرنے کے بعد
اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر آپ کے تخت پر حمودلس قابض تھا جو جنات میں سے تھا۔ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا تھا، مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہو گیا کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ حمودلس کو تورات پڑھ کر سنانے کے لیے کہا۔ حمودلس تورات نہ پڑھ سکا، جس پر اور لوگوں نے تورات پڑھنا شروع کر دی۔ حمودلس گھبرا گیا، وہ کلام الہی سن کر وہاں نہ ٹھہر سکا اور فوراً غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں پھینک دی، جس سے ایک مچھلی نکل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ بھی ایک آدمی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ قدرت خداوندی سے ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ کی انگوٹھی نکلی تھی۔ آپ نے اس آدمی سے وہ مچھلی پکانے کے لیے خریدی اور گھر لا کر اپنی بیوی کو دی۔ بیوی سے فرمایا کہ اس مچھلی کو آج شام پکا لینا۔ آپ کو بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کی انگوٹھی کسی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے انگوٹھی برآمد ہوئی۔ بیوی نے انگوٹھی آپ کو دکھائی تو آپ نے انگوٹھی کو فوراً پہچان کر انگلی میں پہن لیا۔ انگوٹھی حاصل ہوتے ہی آپ کو تخت و تاج واپس مل گیا۔ آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا امتحان سمجھا، جس میں آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح حکومت کرنے لگے۔ محترم ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔